ایک بزرگ پہاڑ کی گھاٹی میں گیا اور وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگ گیا کہ یا اللہ، میں نے دنیا کے تمام تعلقات ختم کر کے اب آپ ہی کی عبادت کروں گا، اب آپ ہی کی عبادت کروں گا، اور میں جب بھی مجھے بھوک لگے گی تو میں آپ کی عطا کا منتظر رہوں گا۔ اور پھر یہ کہا کہ میں کسی درخت کا پھل بھی نہیں کھاؤں گا، اپنے سے کسی درخت کا پھل بھی نہیں کھاؤں گا، نہ توڑ کر کھاؤں، کیسے بھی نہیں کھاؤں گا، اور نہ لوگوں سے سوال کروں گا، نہ لوگوں سے کچھ مانگوں گا۔ بس جب مجھے بھوک لگے گی تو میں آپ کے انتظار، آپ کی طرف کا منتظر ہوں گا۔ تو ایک مدت تک وہ آدمی ایسے ہی رہا، بزرگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ کا امتحان لینا شروع کیا، اور امتحان لینا اس طرح شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دے دیا کہ اے ہوا، تم ادھر سے گزرنا بھی نہیں کچھ دنوں تک، کیونکہ جو ہوا وہاں چلے گی اور ان پیڑوں کو لگے گی تو اس پیڑ سے پھل گریں گے، کیونکہ اس آدمی نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یا اللہ، میں خود تو پھل نہیں توڑوں گا، لیکن جو پھل ہوا کے ذریعے گر جائیں گے میں ان کو اٹھا کر کھا لوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہواؤں کو منع کر دیا کہ آپ کو ادھر سے گزرنا بھی نہیں ہے، تو ہوا ان پیڑوں کے پاس سے گزری بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آدمی کے امتحان لینے شروع کیا، اور امتحان لینے کی وجہ یہ بنی کہ اس آدمی کے منہ سے انشاءاللہ نہیں نکلا۔ اس آدمی کو اپنی طاقت پر، اپنے اس پہ بھروسہ تھا کہ مجھے اللہ اتنی طاقت دی ہے، میں بھوکا رہ سکتا ہوں۔ تو ایک عجب پیدا ہو گیا تھا اس آدمی کے اندر، تو اللہ نے ساری چیزیں بند کر دی۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ پہاڑ کی وادی میں گھوما، جب اس کو بھوک لگی، بھوک سے تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا، اب کچھ نہیں ملنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو پھر ان نے کیا کرا؟ جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا تھا اس کو توڑ دیا، اور پھر جو پھل لگ رہے تھے درختوں کے اندر وہ پھل توڑے اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کی عظمت کو جلال آیا، غیرت آئی، اللہ کی شان کو غیرت آئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ایک دفعہ کا واقعہ کہ اس پہاڑ کے اندر چور چھپ گئے تھے، جو پہاڑ کی وادی تھی، جو گھاٹی تھی، اس میں چور چھپ گئے تھے۔ کسی مخبر نے پولیس آفیسر کو یہ بات بتلا دی کہ بھئی فلاں پہاڑ کے بغل میں اور وہاں گھاٹی میں چور چھپے ہوئے ہیں اور گاؤں پر حملہ کریں گے۔ پولیس والے گئے گاڑی لے کر، تو اس درویش کو پہلے دیکھ لیا، ان چوروں کے پاس جاتے تو اس درویش کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ جو بزرگ تھا، جس نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ایک تو انہوں نے اللہ کا وعدہ توڑ دیا، قرآن کریم کے اندر ہے نا، اوفو بالعہد، کہ عہدوں کو پورا کرو، تو اس نے جو عہد لیا تھا اس عہد کو توڑ دیا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آدمی کے اوپر یہ عذاب بھیجا۔ اور پھر وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا سواری لے کر، جب اس کو پتہ لگا کہ جی ایک بزرگ رہا کرتا تھا، ایک ابدال، ایک قطب رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ پولیس نے یہ معاملہ کیا ہے، تو پہلے اس آدمی نے ان پولیس والوں کو خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹ پاڑی، یہ تو ایک بزرگ ہے، ایک ابدال ہے، ایک قطب ہے، ایک بڑا اللہ کا ولی ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو پولیس آفیسر وہیں سے ننگا پاؤں دوڑا، ننگا سر دوڑا، اور اس سامنے منت مانگنے لگے کہ معاف کر دو، ہمیں معلوم نہیں تھا، بات نہیں سنی تھی ہم نے، کہ ایسا نہ ہو اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔ اس آدمی نے کہا آپ کی غلطی نہیں، میری غلطی ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور میں نے عہد کو توڑ دیا، اور اس عہد کے توڑنے کی سزا مجھے ملی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی عہد لیں، ہم اپنی طاقت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جنگ نہ کریں، بلکہ مسکنت اور اظہار غمخاری طرح سے، جیسے ہم اپنا چھوٹا پن
اس طریقے سے نہیں کہ میں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غم خاری کا سوال کرے۔ ایک جو مسکین رہتا ہے، ایک بچہ جو اپنے ماں کے سامنے روتا ہے، اسی طرح ایک انسان کو اللہ کے سامنے بات رکھنی چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ میں ایک کام کروں گا، آپ سے امید ہے، میں نے دنیا سے تعلق ہٹا دیے ہیں، لیکن اس آدمی نے اپنی طاقت اور اپنے اس کو اوپر اللہ تبارک تعالیٰ سے کہہ دیا کہ میں آپ کے اوپر رہوں گا، اور پھر عہد توڑ دیا۔ اس لیے ہم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد لیں اور جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس میں انشاءاللہ ضرور لگائیں، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنی مال کے اوپر بھروسہ کر کے نہ چلیں۔ کب طاقت ختم ہو جائے، کب مال ختم ہو جائے، کب زندگی ختم ہو جائے، کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے انسان کو اپنی طاقت پر کہیں بھروسہ نہ کرے، اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے چلے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔